السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، قابل غور، بہت ہی گہرا علم رکھتی ہے اپنے اندر۔ بخاری کی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسانوں کی اکثریت یعنی غافل ہے، یعنی وہ ان نعمتوں کو محسوس نہیں کر رہی ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اس کے پاس لیکن اس کو وہ محسوس نہیں کر رہی ہے۔ فرمایا ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ صحت جس طرح کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ کسی بیمار سے پوچھو۔ بیماری کوئی بھی جب لگ جائے انسان کو تو کس قدر انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے اور بہت کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا ہے۔ تو بیماری ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے جو تندرستی ہے اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو۔ اللہ کے بندو، کتنا بڑا اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں۔ اور پھر فراغت، آپ کے پاس ٹائم ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس قدر مصروف کر دیے گئے کہ ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کی بات بھی سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان کو اگر کہا جائے بھائی آپ سے تھوڑی سی اللہ کی باتیں کرے گا تو بالکل ٹائم نہیں ہے۔ تو اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا مصروف کر دیا ہے اس کو ایسی چیز کے اندر کہ اب وہ اس کے پاس موقع نہیں ہے۔ باقی جن کو ذرا ملے، فراغت ملے اور فرصت ملے، ٹائم ہو اس کے پاس اور فراخی ہو، یعنی یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں پھر یہ جو بیماری یا غربت یا اس تنگ دستی آ جاتی ہے، یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ ابھی موقع ہے اللہ کے بندوں، جن کو یہ موقع ملا ہوا ہے، خاص کر اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ اور یہ جو فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اس کا ایک ہی توڑ ہے۔ شیطان کا جال جو اس دور کے اندر بچھایا گیا ہے اس کا ایک ہی توڑ ہے، خالص توحید، ایمان خالص، عقائد کے اندر، نظریات کے اندر توحید اور شرک کے ساتھ ایسی دشمنی، ایسا اس کے ساتھ باپ مارے کا جس طرح بیر ہوتا ہے، اس طرح شرک کو برداشت نہ کرے مومن، اور ذرا برابر اس کے لیے کوئی نرمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ذہن میں یہ ہو کہ شرک اور کفر کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان لگاؤں گا، مال لگاؤں گا، اوقات لگاؤں گا۔ تو اس طریقے سے پھر یہ دعوت دے، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، تو وہ لوگ اس فتنے سے بچیں گے اور آخرت کے اوپر نظر، جنت کا شوق سچا، جنت کے اندر کوڑا رکھنے جتنی جگہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ تو اس دنیا کے چکر سے ذرا پتہ نکلے، یہ دنیا 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 ہر طرف، کہ یہاں کی کامیابی اصل کامیابی، یہاں کی ناکامی اصل ناکامی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ یہ دنیا استعمال کی جگہ ہے، آخرت کے بنانے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارا ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے ہم لوگ یہ اگلے مہینے۔ بیچ میں ابھی کافی وقت ہے، جن بھائیوں نے ذرا تیاری کرنی، اچھے طریقے سے تیاری کر لیں، اپنی چھٹی چھٹی کا بھی انتظام کریں، اپنے معاملات کو درست کریں تاکہ اللہ کے راستے میں نکلیں، جہاد کریں۔ یہ جہاد کبیر ہے اللہ کے بندو، دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے اور توحید کی دعوت پھیلائی جائے گی، رد شرک ہوگا انشاءاللہ، اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی جو شیطان کے وار کی وجہ سے بکھر گئے ہیں اور مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ انشاءاللہ ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لایا جائے گا، ان کو احساس دلایا جائے کہ دنیا چند روزہ ہے، قربانی دو، اللہ کے دین کے لیے قربانی دو، اور سارے مسلمان مل کے، مومن مل کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے سر دڑ کی بازی لگاتے ہیں، اور کم از کم ٹارگٹ جو ہونا چاہیے، کم از کم ٹارگٹ شہادت ہونا چاہیے۔ اس راستے میں اگر اللہ نے یعنی موقع دیا تو انشاءاللہ اس راستے میں جان دی جائے گی، اور یا یہ دین غلبہ پکڑے گا، ایمان خالص توحید اللہ کا دین اسلام یہ غلبہ پکڑے گا، یا میری جان جائے گی۔ اب کمپرومائز نہیں ہے، لین دین نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو ٹھنی ہوئی ہے انہیں مولویوں اور پیروں کے ساتھ بے ایمانوں نے ایسا جال بچھایا ہے، دین کے روپ میں آئے، پگڑی باندھ کے آئے ہیں اور گردانے یاد کر کے آئے ہیں، اور قرآن و حدیث کو انہوں نے پڑھا ہے، خالص اپنے اس مسلک کو دائرے کے اندر بند ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے ان بے ایمانوں نے مخرج بنائے ہیں۔ باقی اللہ کا دین جو ایمان خالص ہے، اس کے یہ دشمن ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان،
لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے ان کی، ان مولویوں کی اور پیروں کی، علماء اور مشائخ جن کو کہا جاتا ہے. یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے مال کے اوپر سب کا ایک ہے. اس سے کوئی اختلاف نہیں. ان کا غلے کے اوپر اتحاد اور اتحاد کر لیا انہوں نے، اور سارے اجرت لیتے ہیں. نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، بچوں کو قرآن جو تعلیم دیتے ہیں، اس کو ٹیوشن کہتے ہیں. بے ایمان ٹیوشن پڑھانے جا رہے ہیں قرآن، اور کہتے ہیں ہزار پتہ نہیں جتنے پتہ نہیں مولوی لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ اگر آپ کو 10,000 بھی دینا پڑ جائے کسی مولوی کو تو اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلواؤ مولوی صاحب سے. اچھا، مولوی صاحب سے اس دین کے دشمن سے دین کی تعلیم دلواؤ؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. اسی کے خلاف تو جنگ ہے. بے ایمان نے پورے دین کو بدلی کر دیا، پورے اسلام کا حلیہ بگڑی کر دیا اس بے ایمان نے اپنے پیٹ کی خاطر. تو اس کے پیٹ کے اوپر جب لات مارو گے تو کیا آپ کے لیے زندہ باد کے نعرے لگوائے گا؟ یہ عوام کو ابھارے گا، یہ پرچے کٹوائے گا. ہمارے علاقے کے اندر اسی طرح ان مولویوں نے، ان پیروں نے اکٹھے ہو کے ایمان خالص کے خلاف انہوں نے صف بندی کی تھی. ایمان کے خلاف انہوں نے صف بندی کی ہوئی ہے، بے ایمانوں نے توحید کے خلاف صف بندی کی ہوئی ہے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مالک بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس شرک اور کفر کا جال توڑے گا مالک اپنے مومن بندوں کے ذریعے.